جب لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اندیکھے خدا پہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا جو خدا ہے، ہمارا جو خدا ہے، وہ لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، سیسے کا ہے، کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے بتائیے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا، سنیے گا غور سے، بات مشکل ہو رہی ہے لیکن بیرون العرفان کے تربیت یافتہ لوگوں کی محفل ہے تو میں تھوڑی علمی بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، ورنہ میں کوئی تو ایک طالب علم، کوئی بہت بڑا علامہ نہیں ہوں، میں کوئی طالب علم ہوں، لیکن بہرحال عرفان والوں کی محفل ہے تو میں کچھ عرفان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ مجدد الف ثانی کا نعرہ لگانے والوں کی محفل ہے تو پھر توحید کی بات یہاں زیر دیتی ہے۔ ہاں، لیکن آپ کو میں بتاؤں، ذرا دھیان سے سنیے کہ ایک سورت ہے جس کا اللہ نے نام رکھا سورت الخلوص نہیں رکھا، سورت الاخلاص رکھا۔ اخلاص، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص، خالص اس کو کہتے ہیں جس میں ایک جنس ہو، دوسرے جنس کی ملاوٹ نہ ہو، اسی کو خالص کہتے ہیں۔ اور خالص سے بڑا مرتبہ ہے اخلاص کا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، اتنا سمجھ میں آتا ہے نا؟ تو کیا سورت الخلوص نہیں، سورت الاخلاص۔ اگر خلوص ہوتی تو پیور، اور اخلاص بہت زیادہ پیور۔ تو پیور کون ہوتا ہے؟ دودھ ہے، اس میں پانی ملایا تو وہ پیور رہا، جب پیور نہ رہا تو بہت پیور رہے گا؟ بولو بھائی، نہیں، آپ کے سر پہ سے جا رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں، گھر جا کے سوچئے گا۔ گھی میں، اصلی گھی میں، دیسی گھی میں ڈالڈا گھی، نقلی گھی ملایا، پیور رہے گا؟ بولو بھائی، پیور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ، بات سمجھ میں آئی؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ فرما رہا یہ سورت الاخلاص ہے، کیونکہ بقرہ میں ہم نے سب کو جمع کیا، گلدستہ بنایا، گائے کا ذکر بھی کر دیا، گدھے کا ذکر بھی کر دیا، جنت کا ذکر بھی کر دیا، جہنم کا ذکر بھی کر دیا، نبیوں کے وفاداروں کا ذکر بھی کر دیا، بے وفاؤں کا ذکر بھی کر دیا۔ انفال کا یہی حال، آل عمران کا یہی حال، بنی اسرائیل کا یہی حال، سورۃ الکہف کا یہی حال۔ ایک سورۃ الکہف ہے، 3 واقعات کا ذکر کر دیا، حتیٰ کہ احسن القصص جسے کہا سورۃ یوسف کے اندر، اس میں قید کا ذکر، وفا کا ذکر، بے وفائیوں کا ذکر، آزادی کا ذکر، بادشاہی کا ذکر، الزام کا ذکر، الزام سے بری ہونے کا ذکر، حسن کا ذکر، مکر کا ذکر، سب بیان کر دیا۔ لیکن اللہ نے کہا جب میرے بارے میں پوچھا گیا، اپنا پریچے کراؤں گا، اپنی ڈیفینیشن خود بیان کروں گا، اپنا تعارف خود کراؤں گا، اور اس کا نام سورۃ الاخلاص رکھوں گا۔ اتنی پیور وہ سورت ہوگی، اس میں موسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، عیسیٰ کا ذکر نہیں کروں گا، داؤد کا ذکر نہیں کروں گا، نبیوں کا ذکر نہیں کروں گا، جنت کا ذکر بھی نہیں کروں گا، جہنم کا ذکر بھی نہیں کروں گا، فرشتوں کا ذکر بھی۔ میں نے ساری صورتوں میں 113 صورتوں میں سب کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک صورت خالص میرے لیے ہوگی، میرے علاوہ کسی کو بیان نہیں کروں گا، جس میں صرف اللہ ہوگا، اللہ ہی اللہ ہوگا۔ یہ سورۃ الاخلاص۔ اگر کسی دوسرے کا ذکر آ جائے تو یہ سورۃ الاخلاص میں خالص نہ رہے گی تو اخلاص کہاں سے ہوگی؟ لیکن اب سنیے، جس کو اپنے لیے خالص کیا، جب اس کا بھی ذکر کیا تو کس شان سے کیا؟ قل، اے محبوب آپ کہہ دو، یعنی اپنا تعارف کرا رہا ہے اور اپنے سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ جہاں میں اپنے لیے خالص کرتا ہوں وہاں بھی پہلے محبوب کو بیان کرتا ہوں۔ حبیب کے ذکر کے بغیر اخلاص بھی مکمل نہیں ہوتی۔ قل، اے محبوب تم کہہ دو، هو اللہ احد، اللہ ہے، ایک ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، پھر اسی کا ذکر کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اللہ ہو کر اخلاص میں بھی محبوب کا ذکر کے بغیر اپنا ذکر نہیں کرتا، اور تم امتی ہو کر اپنے باپ کو لے کے بیٹھے ہو، میرے ابا ایسے، میرے دادا، نبی کا ذکر کرتے کب ہو؟ ننگے دھڑنگے پیروں کی کرامتیں تو گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، نبی کے معجزات کتنے بیان کرتے ہو، نبی کی سیرت کتنی بیان کرتے ہو، سیرت مصطفیٰ میں بھی تم اپنے باپ دادا اور اپنے پیروں کو لے کر کے بیٹھتے ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا جس کا کھاتے ہو اس سے بے وفائی کرتے ہو؟ بتاؤ،
اگر غالب کے نام کی محفل ہے تو کوئی اقبال بیان نہیں کرتا، اقبال کے نام کی محفل ہے تو کوئی میر بیان نہیں کرتا۔ کتنے نمک حرام ہو گئے عشق کا دعویٰ کرنے کے بعد۔ سیرت مصطفیٰ کی محفل میں بھی اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے حق تو یہ تھا کہ باپ داداؤں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جائے، حق تو یہ تھا کہ اپنے پیروں کی محفل میں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جاتا۔ یاد رکھنا، ہم پیروں کے اولیاء کے ذکر کے مخالف نہیں ہیں، سب کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ورنہ اٹھا کر کے دیکھو ہدایت بخش، اٹھا کر کے دیکھو فتاوی رضویہ، اٹھا کر دیکھو الامن والاولا، اٹھا کر دیکھو زبدۃ الزکیہ، کوئی تحریر ایمان کی اٹھا کر کے دیکھو۔ عشق مصطفیٰ کے گل نہ کھلائے ہو تو بتائیے فقہ کی زمین کتنی خشک زمین ہے، مگر اس میں بھی عشق کے کیا گل بوٹے لگائے ہیں۔ کسی نے کہا پانی میں سب سے افضل پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو امام کہتے ہیں وہ پانی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ارے جنت میں کوثر تو نصیب ہوگا، لیکن جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کا ہاتھ کا پانی کہاں نصیب ہوگا؟ یہ نصیب تو صحابہ کا تھا، انہوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اگر اپنی نسلوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے تو ان کو عظمت مصطفیٰ بتانی ہوگی۔ اور عظمت مصطفیٰ، تم اپنے نبی کا ذکر کرتے کب ہو؟ بہت معذرت کے ساتھ، غیبن شاہ اس ولی کو کہتے ہیں جس کا نام پتہ نہیں چلتا تو لوگ ان کا نام غیبن شاہ رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ غیبن شاہ کی کرامتیں تو بیان کر رہے ہیں، اپنے نبی کی سیرت بیان نہیں کر رہے۔ معیشر میں جواب کیا دو گے؟ آج کہتے ہو فتنہ ارتداد بڑھ رہا ہے، اگر ہم نے نبی کی سیرت پیش کر دی ہوتی آج کوئی بچی مرتد نہ ہوتی، کوئی بیٹا مرتد نہ ہوتا۔ ذمہ دار تم ہو، اس لیے میری گزارش ہے اپنے بزرگوں کی روش پر آؤ۔ آپ کو بتاؤں، حضرت مجدد الفسانی اپنے زمانے کے سید الموحدین، جس نے اکبر کے فتنے کو دھول چٹائی ہے، ہمیں فخر ہے ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جس میں مجدد الفسانی جیسا مجدد پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے توحید پر وہ پیرا دیا ہے کہ عرب کی علماء بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر توحید پر پیرا دینے والا اپنے زمانے کا سید الموحدین جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے، دنیا میں تو بہت سے لوگ خدا بن بیٹھے۔ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے میرے محمد کو پیدا کیا ہے۔ ارے جس کے بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اس پیدا کرنے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام بھی کہتے ہیں وہی رب ہے، وہی صرف وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ کون رب ہے؟ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے ٹھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائیں کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا تو ہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عرض یہ کر رہا تھا، بچے کی ختنہ ہو ڈی جے بجا کر کے ناچو مت، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب جلسہ کرو اور جلسے میں اپنے مسجد کے امام کو بلاؤ، اپنے علماء کو بلاؤ، مقامی علماء کو بلاؤ، اور بلا کر ان سے کہو نبی کی سیرت بیان کرو۔ شادی کا موقع ہو، ہلدی کی محفل میں ڈی جے بجا کے ناچو مت، جس کے صدقے میں اللہ نے تمہارے گھر میں خوشی دکھائی، اس نبی کی محفل سجاؤ، بولو سیرت مصطفیٰ بیان کر۔ سیرت پہ اتنی محنت کرو کہ دوست تو دوست ہے، دشمن کو بھی پتا چل جائے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ بس آخری دو چار جملے پڑھ کے آپ کو بتاؤں، اگر آج لوگ کسی کو مرتد بنا رہے، کیا کہہ کے مرتد بنا دے؟ دیکھو 1857 کے بعد کے مولوی یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں ہماری جوتے کی نوک پر ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کی میس سے ملا ہے۔ ہم تو 1450 سال پہلے والا دین مانتے ہیں جو صفا کے چبوترے سے ملا ہے نا۔ تبلیغ کرنے نکلے اور کہتے ہو نبی تو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے، ایسے نبی کا کوئی کلمہ پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں ظالم، نبی کی بیٹی کی تو بخشش کی بات کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جاتا ہے نا، وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔
جب مسلمان کا کچا بچہ اپنے باپ کو اور ماں کو اپنے نال میں باندھ کے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ روایت پوری پڑھتا، لیکن اشارہ دے رہا ہوں، علماء سمجھ رہے ہیں، آپ کو مزید تشریح سمجھنے تو علماء سے سمجھے، وہ کچا بچہ اور وہ کس شان سے لے جائے گا اس کو ایک سن لے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے وہ کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا تھا نا، حمل گر گیا تھا، وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت۔ جھگڑے کے الفاظ ہے، جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ یہ جھگڑا وہ نہیں ہے جو دشمن سے کرتا ہے، یہ جھگڑا وہ ہے جو محبوب محب سے کرتا ہے، محب محبوب سے کرتا ہے۔ یہ محبوب کے جھگڑے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاں کبھی محبوب بنایا ہوتا تو پتا ہوتا، وہ تو روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ اس میں جھگڑا کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں روٹنے میں بھی مزہ آتا ہے، اس میں منانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہاں اب کیا سمجھتے ہیں، محبوب رکھا ہوتا تو پتا چلتا۔ ان خشک زاہدان خشک کو پتہ ہی نہیں عشق کسے کہتے ہیں، محبوب کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں دل اٹکا ہے، ورنہ اگر یہ عشق حقیقی کے مزے لوٹتے تو پتا چلتا۔ حدب بیدم شوارسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی عشق حقیقی حاصل کرنا چاہے تو کبھی کبھی بت خانے بھی خدا خانوں کی طرف اشارے دیتے ہیں۔ وہ بیدم شاہ نے کہا تھا، راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم خانے سے، راہ کعبے کی ملی۔ یہاں آ کر لوگ اٹک جاتے ہیں کیسے، میں آپ کو بتاؤں مجھے بھی ایسے ہی ہوا۔ میں نے لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے یاترا میں جاتے دیکھا تو مجھے اپنے اللہ پر یقین اور مضبوط ہوا۔ میں نے کہا جھوٹوں کے لیے یہ اتنی محنت کرتے ہیں، سچے کے لیے میں تہجد بھی نہیں پڑھتا۔ غور تو کریں گے، یہ رات کو جگ کر 6 گھنٹہ پیدل چلتا ہے، میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنے والوں کو بہت کچھ دکھائی دیتا ہے۔ چلے بات ختم کرتا، آج کیا کر رہا تھا، سنیے غور سے سنیے، حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیے۔ یہ آپ کلمہ پڑھتے ہو نا نبی کا۔ اور ایک بات بتاؤں، میں مخالفت اور جھگڑا لگانے کے لیے کر، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، لیکن جو سمجھے سمجھو۔ اگر سیرت بیان نہیں کرے نا تو اس کو کان پکڑے کو کہ گھر جاؤ، اگر تم نبی کی سیرت بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں، جاؤ۔ حضور کی سیرت، حضور کی عظمت کا ذکر بند کر دیا آپ نے۔ اللہ کی قسم میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو درس دے کے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی اپنے اوپر لیتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہاں اللہ اللہ ہو کر کسی صورت میں نبی کا ذکر نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ محبوب سے پیار کتنا، یار حبیب کمبل اوڑھ لینا تو اس پر بھی قرآن بھیجتا ہے۔ حبیب کمبل اوڑھ، کسی کے کمبل اوڑھنے کو بھی کوئی بیان کرتا ہے، لیکن محبوب سے پیار کتنا ہے۔ حبیب کمبل میں آتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا المدثر، کمبل چہرے پہ آ کے جھرمٹ مارتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل، زلفیں سورتی ہے تو والضحیٰ کہتا ہے، چہرے پر آتی ہے تو واللیل کہتا ہے، مانگ آ جاتی ہے تو مطلع الفجر کہتا ہے، تبسم ریز ہو جاتے ہیں والنجم اذا ہوا کہتا ہے، سفر پہ جاتے ہیں سبحان الذی اسریٰ کہتا ہے، فکر سے نظر اٹھا لیتے ہیں تو اللہ اکبر، اس اٹھی ہوئی نظر پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر آتی ہے۔ حتیٰ کہ ارے اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، نبی غصے میں آ جاتے ہیں، اس غصے کو بھی کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ غصہ بیان کرنا نہیں جاتا، آپ یہ بیان کریں گے کہ سعید ملت جلسے میں غصے میں آ گئے تھے، اگر کہو گے چھوی اچھی نہیں بنے گی، لوگ کہیں گے اچھا پیر صاحب بھی غصے میں آتے ہیں، امین القادری غصے میں آ گیا تھا، او ہم ان کی محبت میں جاتے ہیں غصے میں آتا ہے۔ غصہ بیان نہیں ہوتا، لیکن محبوب کی ہر ادا سے پیار ہے۔ محبوب تیری نماز کا تیرا غصہ کیا، نہ ہمیں نماز نہ غصہ، ہمیں تو تیری اداؤں سے پیار ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ کس طریقے سے ان کا غصہ بیان ہو رہا ہے۔ حنین کی جنگ میں اللہ اکبر، مشرکین نے حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد نبی نے کنکر اٹھائی، یہ نبی کا غصہ ہے۔ توجہ تو فرمائے، غصہ کسی کا بیان نہیں ہوتا، لیکن محبوب سے پیار کتنا ہے، حبیب کا غصہ بیان ہو رہا ہے۔ حبیب نے کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کے غصے میں دشمن کو پھینک کر مارا تو مٹھی بھر کنکر کا اثر تھا کہ دشمن کے منہ کنکروں کی وجہ سے پھر گئے۔ قرآن اس کو اس ادا سے بیان کرتا ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ پیارے کنکریاں تیرے ہاتھ کی تھی مگر پھینکنا تیرا نہیں تھا، پھینکنا تو تیرے خدا کا تھا۔ جس کے غصے کو بھی قرآن شان سے بیان کرے وہ تمہارا میرا نبی ہے، وہ تمہارا میرا نبی ہے۔ میں ایس کرنا چاہ رہا تھا، لوگ مرتد کس لیے کرتے، لوگ کیا کہتے، وہ ہمارے فلاں نے
हिमालय को उठाया तो उसको मानो। हमने कहा अगर किसी का फुला हिमालय को उठाता है, उठाया ना, लेकिन मेरा नबी उसकी ताकत जानते हो? वो कौन फुला है मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूं अगर किसी का फुला हिमालय उठाता है, पहाड़ उठाया ना, लेकिन मेरा महबूब जमीन पे खड़े रह के सिर्फ इशारा करता है, इशारा। इस जमीन से कई सौ बड़ा गुना चांद सिर्फ नबी के इशारे से दो टुकड़े हो जाता है। भाई इशारे से कागज नहीं फटता, इशारे से चांद कैसे टुकड़े हो गया? ऐसे ये फलसफा अलग है। कोई कहता है हमारे मूसा को मानो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे ऐसा मारा, दरिया फट गया। हमने कहा मूसा तो हमारे भी नबी है, लेकिन हम जिसका कलमा पढ़ते हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मूसा का बड़ा मौजज़ा है ना कि उन्होंने दरिया पे ऐसा मारा तो दरिया दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, दरिया फट गया। लेकिन दरिया था जमीन पर, असा था हाथ में, टच किया तो दरिया के दो टुकड़े हुए ना, हैं? लेकिन मेरा नबी दरिया से बड़ा चांद है, ना असा है ना टच करना है, सिर्फ इशारे में टुकड़े कर दिया। अब बताओ किसकी ताकत ज्यादा है? कहा हजरत मूसा के पास प्यासे आए तो उन्होंने पत्थर पे ऐसा मारा तो पानी के चश्मे जारी कर दिए। मैंने कहा बड़ा मौजज़ा है, छोटे मोटी बात नहीं। मूसा हमारे भी नबी, हर नबी का हम एहतराम करते हैं, हमारे भी नबी है, लेकिन वहां असा भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, तब पानी का चश्मा जारी होता है। मेरे महबूब के पास जब प्यासे आए ना, ना असा चाहिए ना पत्थर चाहिए, जहां बैठे वहीं प्याले में हाथ रख दिया और उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये अपना नबी है। बोलो कोई ये सुन करके कैसे मुर्तद होगा? मेरे भाई कोई कहता है हमारे नबी हजरत यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि वो जब चलते थे तो गलियां रोशन होती थी। मैंने कहा मेरा ईमान है कि यूसुफ भी हमारे नबी है, मगर यूसुफ के चलने से गलियां रोशन हो गई और मेरे नबी के चेहरे की रोशनी से लोगों के दिल रोशन हो गए। गलियों का रोशन करना भी मौजज़ा है, लेकिन दिलों का रोशन करना बड़ा मौजज़ा है। लेकिन आज मिस्र की गलियां हजरत यूसुफ के चेहरे से रोशन नहीं है, मगर ये आमिना के लाल का मौजज़ा है। 14 सदियां बीत गई है, उनकी रोशनी से आज भी मोमिनों के दिल जगमगा रहे हैं। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न की वजह से मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। मैंने कहा वहां उंगलियां कटी है और यहाँ अरब के मर्द अपने सरों को कटाते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और एक जुमला किसी मुफक्किर ने बहुत खूबसूरत कहा, यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हो गई, उनकी उंगलियों को देख के चांद टुकड़े हो गया। उनके हुस्न का भी तो कोई अंदाजा लगाए ना, उनके हुस्न का भी तो गया हुस्न है। ऐसे अबरार तुम्हारा हजरत यूसुफ के हुस्न को देखने के लिए मिस्र की औरतें बेताब हैं और हुस्न मुस्तफा के लिए जिब्रील का दिल सिदरा पे नहीं लगता। वो सिदरा छोड़ के बार बार मदीने की गली में आना चाहते हैं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। आप अंदाजा फरमाए, आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, हजरत ईसा की शान ये वो मुर्दों को जिंदा करने का बिल्कुल बड़ा मौजज़ा। लेकिन मुर्दे को जिंदा करने का मतलब पहले रूह थी निकल गई फिर डाली, तो इसको कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। लेकिन मेरा नबी सुतून हन्नाना को रोने का शऊर अता करते हैं, उसमें रूह नहीं थी फिर भी उसको बुलवाया। बस इमाम मेरे इमाम के 2 मिसरे सुन ले। इमाम अहले सुन्नत ने हजरत ईसा और रसूलुल्लाह का फर्क बयान किया, बस बात उसी में पूरी होती। कहते हैं है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ। मैं समझता हूं कि यूपी के लोग शेर अच्छा समझते हैं क्योंकि वो उर्दू जानते हैं और ये मुशायरे की जमीन है, लेकिन सर्दी का असर है, कोई बात नहीं। मिसरा बहुत बड़ा पढ़ा मैंने, क्या है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। बस इस पे बात। हजरत ईसा की शान ये है कि वो अपने लब से कहते हैं मुर्दे को कुम बिइज़्निल्लाह, तो लबे ईसा से मुर्दा जिंदा हो जाता है। लबे
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں ہم امام احمد رضا کو اس لیے نہیں مانتے کہ کوئی ہمارا تعصب ہے کسی سے، استغفر اللہ نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور ہم فکر رضا کے غلام ہیں کیونکہ میرے امام نے ہمیں عشق رسول سکھایا، اور جو فکر رضا سے دائیں بائیں ہٹتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہم بات ببانگ دول کہتے ہیں، فکر رضا ہے، وہ اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، وہ محریرہ کی فکر ہے، اور فکر محریرہ کیا ہے؟ وہ کربلا کی فکر ہے، اور فکر کربلا کیا ہے؟ وہ نجف کی فکر ہے، اور فکر نجف کیا ہے؟ وہ شیخین کریمین کی محبتوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی عطا کردہ فکر ہے، جہاں اہل بیت اور صحابہ دونوں کو اعتدال کے ساتھ چاہنا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ کیا کہا امام نے؟ بس آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کفیل تو چلے گئے 1 گھنٹہ دے کر کے، شبیر بھی گیا، بہت نواز، بہت کرم فرمائی۔ وہ جو 2 مصرے پڑھ رہا تھا کہ ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، حضرت عیسیٰ کے لبوں میں طاقت ہے، توجہ بس بات اس پہ پوری ہو رہی، توجہ، حضرت عیسیٰ کے لبوں میں طاقت ہے کہ مردے کو کہتے کم باذن اللہ، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، توجہ، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، تو لب عیسیٰ نے کہا کم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے جن کو لب سے کم باذن اللہ کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، یہاں کم باذن اللہ کہنا نہیں پڑتا، ہاتھ میں کنکر لے لیتے ہیں تو نبی کے ہاتھ میں کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ مردے میں تو روح نکل گئی تھی پھر لائی گئی، کنکر میں تو روح تھی نہیں، تو میرے ماں ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں۔ اچھا سنگ ریزے بولتے ہیں لیکن آؤ باؤ نہیں بولتے، شیری مقالی کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا معجزہ ہے میرے بھائی، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حضور سے جڑیے، بس بات اختتام کو، حضور سے جڑیے۔ میں کسی سے ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن حضور سے جڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں صرف آمینہ کا لال آئے گا۔ حضور سے عشق کیجئے، سب سے دل لگایا حضور سے دل لگائیے، سب کے ہو کر رہے حضور کے بنیے، حضور کے بنیے، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی مطلبی دنیا ہے، موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کے ذہن بدلنے ٹائم نہیں لگتے۔ جان وفا سے دل لگائیے، لڑکیوں سے پیار کر رہے ہو، ناجائز تعلقات کر رہے ہو، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کبھی 10 منٹ کا ٹائم بھی رسول اللہ کی محبت میں نماز کے لیے نکالا ہے؟ گھنٹوں کسی دشمن کی غیبت کی ہے کہ کبھی 10-20 منٹ کا وقت نکال کے کبھی نبی پاک پہ درود و سلام بھی پڑھا ہے؟ کون کام آئے گا؟ کوئی ہے کام آنے والا؟ حضرت نصیر الدین نصیر شاہ نے کہا تھا، پیر سید نصیر الدین نے کہا تھا، نصیر ان کے سوا بھی ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اور میرے امام کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ کوئی نہیں بچائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، حضور کام آئیں گے۔ اور کس طرح کام آئیں گے؟ امام کہتے ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ۔ ذرا توجہ کرو، تصور میں لاؤ، نبی کی گود میں جب ہمارا سر ہوگا، حضور تھپکیاں دے کر غلاموں کو سلا رہے ہوں گے تو کتنے مزے کی نیند آئے گی۔ ارے ماں کی تھپکیوں کی گود میں جب اتنی خوبصورت نیند آیا کرتی تھی تو نبی کے دامن میں کیسے نیند آئے گی؟ اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے بہت خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ
लग गई है। अल्लाह अकबर। जब नबी की गोद में जरा गौर करो, लोगों के लिए कब्र बिच्छुओं का जरिया है, लोगों के लिए कब्र अंधेरा है, लोगों के लिए कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, लेकिन जो नबी का वफादार हो जाए उसके लिए कब्र क्या है? नबी की गोद होगी। जरा तसव्वुर में तो लाए, मैं मचल रहा हूं। अगर सूफियों की महफिल में, खानका में मैं ये जुमला कहता तो शायद वो उठ के रक्स करते। क्या मजा आएगा कब्र में। नबी की गोद होगी, गुलाम का सर होगा, नबी के नर्म नर्म रेशम से ज्यादा नर्म ठंडे ठंडे मुश्कबात हाथों की थपकियां होगी। क्या मजा आएगा। बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। क्या मजे आएंगे कब्र में। दुनिया का हर मजे पर अल्लाह अकबर कब्र का मजा भारी होगा। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि आशिकों को जितना मदीने जाने में मजा नहीं आता, उससे ज्यादा मजा मर जाने में आता है। क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। मगर नबी थपकियां दे के किसे सुलाएंगे? जो रसूलुल्लाह का वफादार होगा। जो हुजूर आप कहेंगे सैयद हम भी वफादार हैं। मैंने कहा मुझसे ज्यादा वफादार हो, आप पर करोड़ों सलाम, आपकी जूतियां मेरे सर पर, लेकिन दो जुमले कह के रुखसत होना चाहता हूं। क्या वही वफादार हो कि नबी के इश्क का दावा और आई लव मोहम्मद कहते हो और मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगा रखी है? यही वफादारी है? हाँ, हीरो की मोहब्बत में कान में बाली तो पहन सकते हो, नबी की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकते। यही वफादार हो? हाँ, अपने बेटे को अगर स्कूल छोड़ना है तो 6 बजे तुम उठ सकते हो, तुम्हारी बीबियां 5 बजे टिफिन बनाने के लिए, बच्चे के स्कूल का टिफिन बनाने के लिए उठ सकती है, लेकिन नमाज फज्र पढ़ने के लिए, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए तुम सर्दी में उठ नहीं सकते। यही बच्चे के लिए उठ गए, नबी की आंखों की ठंडक के लिए नहीं उठ सकते, अल्लाह के लिए नहीं उठ सकते। यही वफादारी है कि मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में डाउनलोड करा के रखी है, बाप देख रहा हो तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है तो जिना के अड्डों पर तक जा रहे हो। यही नबी से वफादारी है। हाँ हाँ, अपनी माँ को कोई गाली दे दे तो उससे रिश्ता नहीं रखते, और जो नबी की माँ को काफिरा कहे, नबी के अब्बा को काफिर कहे, उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो। यही नबी से वफादारी है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। अगर हमारे माँ बाप को कोई गाली दे तो हम उससे कोई रिश्तेदारी नहीं करते। जिन्होंने नबी के माँ बाप को काफिर कहा है उसको समधी भी बनाते हो, उसको दामाद भी बनाते हो। यही नबी से वफादारी है। अब मुझे बताओ, ना नमाज के लिए टाइम है, ना इबादत के लिए टाइम है। जरा सोचो तो सही, लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते जोड़ रहे हो। अल्लाह अकबर। कितने नौजवान हैं, हंसने की बात नहीं है, कितने जवान नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जिनके नाजायज रिश्ते नहीं। जिसका रिश्ता नबी से जुड़ेगा क्या वो किसी से नाजायज रिश्तेदारी कर सकता है? यही वफादारी है। अरे वफादारियों का हाल तो ये है कि हजरत साबिर पाक के जो है वो हुजरे में माँ दुल्हन को ले गई और कहा बेटा ये तेरी दुल्हन है। कहा माँ, जिस दिल में नबी बस गया है उस दिल में दुल्हन के लिए गुंजाइश ही नहीं। जिस दिल में नबी बस जाए उस दिल में बीवी के लिए जगह नहीं। जिस दिल में नबी बसा है हीरोइन के लिए कैसे जगह है, नाजायज लड़कियों के लिए कैसे जगह है, जिना की फिल्मों के लिए कैसे जगह है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ए जवानों तुम्हारे सीने में 2 दिल नहीं है, एक ही दिल है। या तो उसमें गुनाह की मोहब्बत होगी या तो उसमें नबी की मोहब्बत होगी। अब बताओ न दिल में कौन बसता है? अगर तुम डिजिटल जुआ खेल रहे हो, डिजिटल जुआ खेल रहे हो, जो घरों में बैठ करके जुआ खेल रहे हो, ये जुआ के बारे में रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो जुआ खेलता है उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए हैं गोया के। इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसने जुआ खेला उसके हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। एक बात पूछता हूं, क्या बहरुल इरफान तुम्हारी महफिल में बैठते थे तो तुम्हें ये तमन्ना नहीं होती थी कि एक मर्तबा हजरत से मुसाफा हो जाए? सईद मिल्लत ये अल्लामा अब्दुल करीम शब्बीर बरकाती या मुझ जैसा गिरा पड़ा हुजूर की उम्मत का सबसे आखिरी गुनहगार बदकार सियाकार हमारे लिए मुसाफे के लिए नहीं दौड़ते। जब हम लोगों के लिए मुसाफे का इतना शौक है, होना भी चाहिए, बहुत फायदा है मुसाफे का,
ایک بہت بڑا بادشاہ تھا مجرم، جنت کے باغوں میں ٹہلنے لگا مرنے کے بعد. تو کسی پوچھا ظالم تو اتنا بڑا پاپی تھا تو جنت کے باغ میں کیسے؟ کہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کی برکت سے سب معاف ہو گیا، میں جنت میں آ گیا. تو جب ولی کے ہاتھ، اور کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہے کون ولی ہے، یہ مجمع میں بھی بہت سے ولی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی پیشانی میں نہیں. ہاں حضرت صوفی امید الدین ناگوری ایک مشرک کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ کا، وہ آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے، کہتے اللہ کا ولی ہے. لوگ کہتے حضرت یہ مشرک ہے، کہتے اللہ